بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اس حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بد نیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے وصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاستن قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بد دلی سے نہیں۔ اور کھلی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور عقیدت زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انعام زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بلا اور اس جیسی حدیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، اس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ پس جہاں حدیث میں گناہوں کا معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغیرہ کے ساتھ مقید فرماتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرکز کا ارشاد ہے کہ حدیث میں صغیرہ کی قید دو وجہ سے مذکر نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہوں، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صد ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس کے گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا موقع ہوتا ہے، مثلا لیلۃ القدر میں جب کوئی شخص یا باامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کا تحقیق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبیرہ کا مرتکب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنے بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں، اور یاد آ جائے تو اس سیاہ کار کو بھی اپنی مجلسانہ دعاؤں میں یاد فرمائے۔ والسلام۔